الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ ایک اور قبلے دو، چوتھا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 5 ربیع الاخر 1445 ہجری اور 21 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ آج اس وقت یہ اکتوبر 2023 میں 7 اکتوبر کو یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کا فتنہ ایک دفعہ پھر سے دنیا کو دیکھنے کو ملا۔ تو اس وقت ساری ہی دنیا کے جو عوام ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، وہ سب اسرائیل کی صہیونی ریاست کے حاکموں کو ظالم قرار دے رہے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم کو روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس آج اکتوبر 2023 میں بالفرض یہ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیا جائے کہ اسرائیل بزور طاقت، بزور اسلحہ، بزور بندوق اگر وہ تمام فلسطین پہ قبضہ کر لے، جو کہ بہت زیادہ حصے پہ وہ کر ہی چکا ہے، اگر وہ سارے پہ قبضہ کر لے اور وہ قبلہ اول کا حاکم بن جائے تو کیا وہ اہل حق شمار ہوں گے؟ حالانکہ وہ قبلے کے حاکم بن چکے ہوں گے۔ کیا قبلہ اول پر یا کیا قبلے پر ایک کافر حاکم ہو سکتا ہے؟ عمومی طور پہ مسلمان اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں جی، قبلے پر کافروں کی حکومت نہیں ہو سکتی، جبکہ اس حقیر نے یہ عرض کی کہ اللہ کی شان ہے کہ قبلے پر یا دونوں قبلوں پر کافروں کی حکومت ہو سکتی ہے۔ رہ گیا اس کا ثبوت اور دلیل، تو وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں۔ اگر ایک اور سوال یہ پوچھا جائے آج کے مسلمانوں کو کہ یہ جو مقبوضہ فلسطین، یعنی جسے آج صہیونی ریاست اسرائیل کا نام دیا گیا ہے، تو یہ فتنہ، یہ آزمائش، یہ سارا سلسلہ، یہ اسرائیل کا نظام، حکومت، ریاست بنانے والا کون ہے؟ تو عمومی طور پہ مسلمان جواب دیں گے، جو اہل علم ہیں وہ تو ضرور جواب دیں گے کہ برطانیہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ ادھورا سچ ہے۔ مکمل سچ یہ ہے کہ اس اسرائیلی فتنے کو کھڑا کرنے والے 2 خاندان ہیں، برطانوی رائل فیملی اور سعودی رائل فیملی۔ یہ ہے مکمل سچ۔ اب ایک طرف اسرائیل تقریباً عملی طور پر فلسطین پر تقریباً قبضہ جما ہی چکا ہے، بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو غزہ اور فلسطین کا باقی رہ گیا، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف صہیونی یہودیت کا لبادہ اوڑھ کے، ایک مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ادھر قبلہ اول کی سرزمین پر قتل و غارت کر رہے ہیں، اور ادھر جو دوسرا قبلہ ہے، خانہ کعبہ شریف ہے مکہ معظمہ میں، وہاں پہ نجدی، یہ وہابی، یہ سعودی رائل فیملی پچھلے تقریباً 150 سال سے قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ ابھی بھی اسی سال 2022 اور حتیٰ کہ 2023 میں بھی وہاں کے چند وہابی علماء نے محمد بن سلمان MBS کو جب راہ راست پر لانے کی کوشش کی، حق کا بیان دیا، تو دنیا جانتی ہے کہ MBS نے انہیں گرفتار کیا، اور یہ تو چند خبریں تھیں جو میڈیا پر آ گئیں۔ کتنے مولوی ہیں یا کتنے عالم دین ہیں جو اٹھا لیے گئے یا چھپا لیے گئے یا قید کر لیے گئے، یا اب تک حقیقتاً کتنے ہیں جو قتل کر دیے گئے 150 سال میں، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، سعودی عوام کو بھی پتہ نہیں ہے، اور بالعموم ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس حقیقت کا بھی مکمل ادراک نہیں ہے
کہ فلسطین کا مسئلہ کھڑا کرنے والے برطانوی بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے سعودی مجرم ہیں۔ دونوں رائل فیملیز کی بات ہو رہی ہے، دونوں ملکوں کے عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ اب ایک یہ پہلو کہ قبلہ اول پر دجال کا آنا اور دجال کا حاکم بننا، یہ تو مسلمان آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں، ہاں جی کہ دجال آئے گا، اس کو تو مانتے ہیں۔ لیکن کعبہ پر کسی بے ہدایتے کی یا مشرک کی یا کافر کی حکومت کا ممکن ہونا، یہ بات عمومی طور پہ مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے آپ پوچھیں، تمام پچھلی 14-15 صدیوں کا آپ لٹریچر، اسلامی لٹریچر یا غیر مسلموں کا لٹریچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بات یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارا کیلنڈر، ہمارا اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، اور یہ لفظ ہجرت واقعہ ہجرت سے منسلک ہے، منسوب ہے۔ یعنی جب مکہ میں دار الندوہ نامی گھر کے اندر بیٹھ کے ابو جہل اینڈ کمپنی نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی تھی، تو پھر اللہ کی طرف سے حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، اور حضور پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ غار ثور کا واقعہ، بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹانے کا واقعہ، پھر سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچنے کا واقعہ، یہ ہجرت ہوئی۔ تو جب اس ہجرت کو وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی ہم سب مانتے ہیں، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی، آنکھیں کھولنی پڑیں گی، دل کی یہ جو حق پہچاننے والی آنکھ ہے، اس آنکھ کو پھر سے جگانا پڑے گا کہ مکہ 8 سال، وہ جو ہجرت کے 8 سال تھے، جب حضور مکہ سے مدینہ شریف چلے گئے، تو پیچھے مکہ پر کون حاکم تھا؟ مشرک حاکم تھے، کافر حاکم تھے، ظالم حاکم تھے۔ یعنی وہ 8 سال مکہ مشرکوں کے قبضے میں رہا، کافروں کے قبضے میں رہا۔ یہ بات ایسی حقیقت ہے کہ جسے آج 2023 میں بھی کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب انکار نہیں کر سکتا تو پھر دل کی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ کعبہ پر بھی کافروں کی حکومت ممکن ہے۔ اب رہ گیا کہ وہ جو قبلہ اول ہے، کیا اس پر بھی کافروں کی حکومت ممکن ہے؟ ہاں، اس کا ثبوت بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آئیے دیکھیے سورۃ المائدہ، قرآن پاک کی 5ویں سورت، اور 21 اور 22، ابھی ہم یہ 2 آیات تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ارض مقدس کا ذکر ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور یروشلم کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ ہے آیت نمبر 21۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ اب یہاں پہ الارض المقدسہ کا ذکر آنے سے یہ تو ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ یروشلم کی بات ہو رہی ہے، ارض مقدس کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک دلچسپ حقیقت یہ کہ ارض مقدس کی بات ہو رہی ہے، ریاست اسرائیل کا ذکر کوئی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو یاجوج اور ماجوج یہودیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہندوؤں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ریاست اسرائیل کے نام پر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ برطانوی رائل فیملی مسلمانوں کو یہ دجل دیتے ہیں کہ جی یہ جو ملکہ برطانیہ جو ابھی پچھلے سال کو سال ایک پہلے فوت ہوئی، جسے یہ حقیر ڈاکو رانی کہتا ہے، اس ڈاکو رانی کے متعلق یہ پھیلایا گیا ساری دنیا میں کہ یہ تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہے، یہ تو سید فیملی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا کئی علماء کرام نے پہلے سے جواب دے دیا، حقیر بھی اس بات کا پہلے جواب دے چکا ہے کہ واقعہ آدم ہر نسل پرست گروہ کا رد ہے، اور
اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد آدم ہی میں سے کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جائیں گے، تو جہنم کا ہونا اور جہنمیوں کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف جسمانی نسل ہونا سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات وہابیوں کے لیے بھی قابل غور ہے، شیعوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، کہ صرف جسمانی نسل ہونا، صرف جسمانی اولاد ہونا اگر سب کچھ تھا تو پھر اولاد آدم میں سے کوئی بھی جہنم نہ جاتا۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں کہ برطانیہ ظاہری طور پہ عیسائی ملک ہے، لیکن عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور ابھی یہ اکتوبر 2023 میں صہیونی حاکموں نے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر چرچ پر بھی حملہ کیا ہے، اور یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے چرچ پہ، لہٰذا عیسائیوں کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ مسلمان بات ہو چکی، پھر ہندو، اس وقت رشی سونک نام کا ایک ہندو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، اور اس نے ابھی اکتوبر 2023 کے 19 تاریخ کو، انورٹڈ کاماز میں 19 اکتوبر کو، برطانیہ کا ہندو وزیر اعظم رشی سونک اور سعودیہ عرب کا نام نہاد مسلمان حکمران یہ بیٹھ کر کے بیان دیتے ہیں 19 اکتوبر کو کہ بھائی 7 اکتوبر کے اس حماس اسرائیل کے جنگ کے واقعے کو ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، ابھارنا نہیں چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ ایسکیلیٹ ہوا پھر تو برطانیہ اور سعودیہ دونوں کی حقیقت دنیا پہ کھل جائے گی، جو کہ اس جیسے حقیر ہی کھول سکتے ہیں جنہیں ریالوں کا لالچ نہ ہو، جسے ڈالر کا لالچ نہ ہو، جسے رسول اللہ سے وفا اور اللہ کی رضا چاہیے ہو۔ سنو کہ جب وہ قوم ارض مقدسہ کی طرف داخل ہوتی ہے تو صورتحال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر سے لے کے روانہ ہوتے ہیں، ریڈ سی بحیرہ احمر پار کرتے ہیں، ادھر حجاز مقدس کی سرزمین پہ اترتے ہیں، اور پھر اپنی قوم کو یروشلم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پھر اپنی قوم کو اس طرف حوالہ کیا بیان کرتے ہیں کہ بھئی اب تم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھی گئی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو، اگر پیچھے پلٹو گے تو خسارے میں رہو گے۔ اب اس بات پر قوم موسیٰ نے جو جواب دیا وہ آیت نمبر 22 بھی آپ سنیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 22، قوم موسیٰ کا بیان یروشلم کے حوالے سے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، قوماً جبارین، جابر قوم یہاں پہ حاکم ہے۔ تو یہی اصل بتانا آپ کو مقصود ہے کہ یروشلم پر اس وقت جابر قوم حاکم تھی جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے سمندر پار کر کے یہاں پہنچتے ہیں، اور ابھی یروشلم داخل نہیں ہوئے، اور وہاں پہ جابر قوم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، عیسائیوں کی روایات میں بھی ہے، یہودیوں کی روایات میں بھی ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ سرزمین قبلہ پر جابر لوگ، ظالم لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ یہ حاکم ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ پھر سنیں، ان فیہا قوما جبارین سے سمجھ آ جانی چاہیے مسلمانوں کو کہ دونوں قبلوں پر، ادھر واقعہ ہجرت میں یہ ثابت ہو گیا کہ مکہ پر، کعبہ پر مشرکوں کی، کافروں کی حکومت 8 سال رہی، اور ادھر قرآن یہ ظاہر کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے ادھر آتے ہیں تو اس وقت یروشلم پر قوماً جبارین، جابر قوم وہاں پہ حاکم تھی۔ پھر آگے کہا گیا وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے
جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا، پس وہ جب خارج ہو جائیں، نکل جائیں، منہا فَإِنَّا داخلون، تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ یہ قوم موسیٰ کا جواب تھا۔ اب ان آیات سے یہ جب آپ آگے ان آیتوں کو پڑھیں گے پھر پتہ چلا کہ ان پر ایسی خدا کی یعنی کہہ لیں کہ ناراضگی کا اظہار ہوا کہ 40 سال تک ان کے لیے ارض مقدسہ کو حرام قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد جس کے لیے حلال رہی وہ بنی اسرائیل کون ہے اور وہ مسلمان کون ہے۔ یہ طویل بحث ہے، اس کو اگلے چیپٹر میں کریں گے کسی وقت کسی پروگرام میں، لیکن انہی آیات میں اسی رکوع میں، یہ سورۃ المائدہ کا 4تھا رکوع ہے، اور اسی میں 40 سنہ یعنی 40 سالوں کا ذکر ہے کہ جب 40 سال وہ قوم اس صحرا میں بھٹکتی رہی۔ تو اس ساری گفتگو سے دو پہلو یہ ثابت ہوتے ہیں کہ مکہ پر، کعبہ پر مشرک اور کافروں کا قبضہ یہ ثابت ہے کہ 8 سال ہجرت کے ان سالوں میں حضور مدینہ شریف میں ہیں اور مکہ مشرکوں اور کافروں کے قبضے میں ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے حجاز پہنچتے ہیں اور یروشلم ابھی داخل نہیں ہوئے تو یروشلم بھی قوماً جبارین، جبار قوم کے جابروں ظالموں کے قبضے میں تھی۔ تو کعبے پر کافروں، جابروں، ظالموں، مشرکوں کا قبضہ ہونا یہ اسلامی الہامی کتابوں سے ثابت ہے۔ لہذا مسلمان اب بھی جاگ جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کا یہ فتنہ کھڑا کرنے والا صرف برطانیہ نہیں ہے، سعودیہ پوری طرح شامل ہے۔ اس حقیر نے اپنے کئی پروگراموں میں کئی کتابوں کے حوالے پیش کیے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ویسے ریسرچ کریں آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی جس میں ان وہابیوں نجدیوں کا کردار آپ پہ کھل جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1037 میں آپ کو نجد سے اٹھنے والے قرن شیطان کا ذکر مل جائے گا۔ تو یہ جب آپ مانتے ہیں کہ جی ایک یروشلم پر دجال حاکم ہو سکتا ہے، وہ بھی تو حزب الشیطان ہے، ایک قبلے پر دجال کا حاکم ہونا تو قابل قبول ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن کعبے کے اوپر بے ہدایتوں کا قابض ہونا، حاکم ہونا، یہ مسلمانوں کو اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہمیشہ ادھورا سچ پڑھایا جاتا ہے، مکمل سچ نہیں بتایا جاتا۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بہت سے لوگ غیر ضروری سوال کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جی میرا فیصلہ آخرت میں کیا ہوگا، جنت یا جہنم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم۔ پھر ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو جو معاشرے میں عام مشہور تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخص کا نام لیا، تو اب وہ ایک بڑی عجب کیفیت ہو گئی۔ اس کی ماں نے تو اسے کسی اور شخص کا نام بتایا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا حقیقی باپ کوئی دوسرا شخص بتا دیا۔ تو اس کے بعد پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 نازل ہوئی جس میں یہ مومنوں کو منع کر دیا گیا کہ غیر ضروری سوال نہ پوچھا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر اگر ان کا جواب قرآن میں ارشاد فرما دیا جائے تو پھر تمہیں برا لگے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے، ہر مومن کے باپ کو بھی جانتے ہیں، ہر نسل کو، دادا کو، پردادا کو، سب کو جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے جانتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے دہرائی گئی کہ امام مہدی کا ذکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے تو اس ایک شخص کو امام مہدی یعنی ہدایت یافتہ کیوں کہا گیا؟ اس کا اپنا نام اور ان کے باپ کا نام کیوں نہ بتایا گیا؟ کیونکہ یہ 21ویں صدی میں آج ممکن ہے کہ شخص کا نام اور باپ کا نام معلوم ہو تو آپ اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں اس شخص کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص حجاز میں موجود ہے، موجودہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے، تو اس شخص تک پہنچنے میں حکومت
کو مدد مل سکتی تھی اور وہ اس شخص کو پکڑ کے قتل کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ اور رسول نے امام مہدی کا نام اور باپ کا نام نہ بتایا، حالانکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 یہ ثابت کرتی ہے کہ حضور ہر شخص کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ اور امام مہدی قرار دیا جانا، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ امام مہدی ہدایت یافتہ امام، تو جب وہ آئیں گے اور جب کعبہ کے صحن میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی تو غیر مقلدین وہابیوں کا رد ہو جائے گا کہ بیعت کی حقیقت امام مہدی پر بھی ثابت ہوگی اور بیعت ہوگی، مقلدین بیعت کریں گے، غیر مقلدین کا رد ہو گیا۔ پھر یہ کہ وہ امام مہدی جب کسی گروہ کے خلاف آئیں گے تو وہ گروہ تو پھر بے ہدایتہ ہی شمار ہوگا نا، اسی لیے تو یہ امام مہدی شمار ہو رہے ہیں۔ امام مہدی ہدایت یافتہ، تو مقابل جو قوم ہوگی وہ تو غیر ہدایت یافتہ بے ہدایت ہی ہوں گے نا، اسی لیے اس بے ہدایت گروہ کے لیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1037 میں نجد سے اٹھنے والے فتنے کو قرن شیطان قرار دیا گیا ہے۔ تو مسلمان یہ جان لیں، یہ حقیقت مان لیں، سمجھ لیں کہ یہ سعودی حکمران آج 2023 میں بھی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کے بھی یہ اسرائیلی صہیونی ریاست کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اسرائیل کو بنانے والے برطانیہ کے ساتھ ساتھ یہ سعودی خود بھی ہیں۔ یہ سعودی حکمران اور یہ موجودہ ایرانی حکمران یہ تھوڑا سا حصہ اپنا صرف اس صورت میں ڈالیں گے کہ 4 پٹاخے چلنے کے بعد پٹرول کی قیمت بڑھ جائے۔ پٹرول کے حوالے سے سعودیہ اور ایران کی حقیقت باقی پروگراموں میں بھی بتائی جا چکی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ پروگرام میں تیل کے حوالے سے ان دونوں حکمرانوں کے کردار کو مزید وضاحت کے ساتھ اپنے بچوں کو بتایا جائے گا، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کو، دجال کو، سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، وہ بھی حزب الشیطان ہے، اور نجد سے اٹھنے والے گروہ کو قرن شیطان قرار دیا ہے، وہ بھی حزب الشیطان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔